ویلکم بیک راضی. بریک سے پہلے آپ نے حکومتی موقف سنا. 9 مئی کے یہ تقریباً تیسرا ہفتہ ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو تیزی سے سزائیں جو ہیں وہ ملنا شروع ہو چکی ہیں. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج بھی جن رہنماؤں کو سزا دی گئی وہ پروگرام میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ان میں یاسمین راشد بھی ہیں, ان میں صنم جاوید بھی ہیں, عمر چیمہ بھی ہیں, اور ساتھ میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بری بھی کیا گیا. پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی, وہ اسے سیاسی انتقام قرار دے رہے ہیں, ان کے چیلنج کرنے کا اعلان کر رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کی مستقبل میں سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہوگی, کیا ہونی چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ, تھینک یو فار یور ٹائم. اب جس وقت جہاں یہ معاملہ آ چکا ہے, سزائیں ملنی شروع ہو گئی ہیں, آف کورس آپ کے پاس سپریم کورٹ تک کا ابھی ہے راستہ, پہلے ہائی کورٹ میں جائیں گے, اپیلیں ہوں گی, یہ پورا سارا ہوگا. لیکن آپ کی نظر میں پارٹی کی اس وقت سیاسی حکمت عملی جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, خصوصاً اگر شاہ محمود صاحب جو ہیں وہ بری ہو جاتے ہیں اور وہ باہر نکل آتے ہیں اور وہ پارٹی کے سب سے سینئر ترین رہنما ہوں گے جو کہ جیل سے باہر نکلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ایک چیز تو فور شور ہو گئی ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں. سمجھے کہ میں ایک وٹنس ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر ہمایوں اور شاہ محمود قریشی دونوں کے دونوں یہ غلط کام کر رہے تھے. اب جج صاحب میرے اس بیان کے اوپر کہتے ہیں ہمایوں تم غلط کہہ رہے ہو, شاہ محمود قریشی غلط کام نہیں کر رہا تھا, میں اس کو بری کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری گواہی ہے انہوں نے میری گواہی کو غلط قرار دے دیا, چاہے اس میں ایک بندے کے خلاف جو میں نے گواہی دی تھی وہ غلط ہے, میری پوری گواہی غلط ہو جاتی ہے ٹیکنیکلی. اب اس بیسس پہ اگر شاہ محمود قریشی, اور یہی بیسس سب کا بھی یہی ہے, کوئی جو لوگ تھے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو وہاں نہیں تھے, اس وقت وہاں نہیں تھے, کتنے لوگ ہیں جو اس وقت وہاں پہ تھے لیکن وہ پراپرٹی کے اندر یا کسی جگہ پہ اندر نہیں گئے تھے جہاں پہ توڑ پھوڑ ہو رہی تھی. تو ٹیکنیکلی وہاں پہ ہونے کا مطلب میں اگر جائے وقوع پہ موجود ہوں, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں نے وہ غلط کام کیا ہے یا وہ کام کیا ہے. تو اس بیسس کے لحاظ سے ایکچولی جیسے شاہ محمود قریشی کو رہا کیا ہے, اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے آلموسٹ 95 to 100% لوگوں کو رہا کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اس لحاظ سے آپ نے اپنے ان گواہوں کو نلیفائی کر دیا ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں عجیب لوگ ہوتے ہیں. پاکستان میں ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ آپ دیکھیں عمران خان کے اوپر 4 کیس ہیں, ان میں سے 2 کیس تو ختم ہو گئے نا. ایک کیس کے اوپر ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. اس کا وہ سیریز شروع بنا دیا ہے, توشخانہ سیریز 1, توشخانہ سیریز 2, توشخانہ سیریز 3, فلانا. حالانکہ دوسری طرف جہاں شارٹ لکھا ہوا ہے کہ گاڑی نہیں لے کر جا سکتے ہو, وہاں پہ گاڑی لے کر چلے گئے. اور وہ برملا پروگرامز میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ لیے, میں نے جو لیے وہ اس لیے وہ بلٹ پروف تھی. ارے بھائی گاڑی لے نہیں سکتے ہو, بلٹ پروف ہو یا نہ ہو. تو اس لحاظ سے جب ہم اس قسم کا نظام دیکھتے ہیں, جب اس قسم کی عدالتیں دیکھتے ہیں, تو پھر مجھے ایک بات بتائیں, کیا آپ کا یا میرا یا کسی اور کا اس عدالتوں کے اوپر ایمان ہوگا؟ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں. میں آپ کو ایک اور 26ویں ترامیم کا تحفہ ایک بتاتا ہوں. 26ویں ترامیم کا تحفہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیے ہیں. اب کانسٹیٹیوشنل بینچ میں سندھ کی بات کرتا ہوں, وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بیٹھا تو وہاں پہ 2 کیسز آئے, اور یہ سارا وہ جو نہیں تھے, یہ جو فیک اکاؤنٹ سے ان کا پیسہ تھا, کہ جو کہ 2008 اور 13 کے درمیان میں ان 2 کمپنی کے علاوہ پاکستان کی ساری کمپنیز نیگیٹو میں جا رہی تھی, صرف یہ پازیٹو میں جا رہی تھی. تو خیر اس میں ان لوگوں نے یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا, اچھا اس بیسس پہ جب باقی لوگوں نے اسی بیسس پہ پلی کی, کانسٹیٹیوشنل بینچ کہتا ہے کہ جی سوری یار,
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, ये आपका जो काम है ये आम जजेस करेंगे। तो जब हम ये चीज देख रहे हैं, और थैंक यू वेरी मच 26वीं तरामीम कि उसमें हम इस किस्म के जजेस देख रहे हैं, हम इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस देख रहे हैं, हम इस किस्म के जुडिशियल सिस्टम देख रहे हैं, मुझे बात बताए किसका ईमान इन चीज के ऊपर होगा? डॉक्टर साहब टाइम इतना नहीं है मेरे पास, बड़ा तफसीली आपने जवाब दिया। आखिर में मुझे बताइएगा, ये जो नशिस्तें खाली हुई हैं, आपने ऐलान किया आप इस पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो ओहदे खाली हुए हैं ओपोजिशन लीडर सेनेट में, कौमी असेंबली में, उस पर तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा किसी ना किसी को। इस पर कोई बात चल रही है पार्टी में? अच्छा देखिए, वो तो हम बात कर रहे होंगे, लेकिन मेरा एक खदशा है, मुझे एक डर है, या मुझे आप ये समझ लें कि मेरा एक तज्जिया ये है कि एक जो वो ये होगा कि नून लीग ने चोरी करके डाके डाल के अपने नंबर पूरे कर लिए, चलो 2/3 ना सही लेकिन सिंपल मेजॉरिटी कर लिए, वो अपनी हुकूमत बना लेगी। पीपल्स पार्टी किसी छोटे से झगड़े की वजह से कहेगी कि हम चले जाते ऑपोजिशन में, और ऑपोजिशन में जाके उन्होंने हमारे इतने नंबर्स कम कर दिए कि पीपल्स पार्टी विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज मिलके ऑपोजिशन लीडर अपना ले आएंगी, तो बिलावल भुट्टो को ऑपोजिशन लीडर ले आएंगे। इसी तरीके से सेनेट में ही अपना ऑपोजिशन लीडर ले आएंगे, और ये लोग वो करेंगे। क्यों? इन सब के दिल में एक बंदे का खौफ है, वो है इमरान खान। और वो खौफ मैं नहीं डालता, वो अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में डाला हुआ है, तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये शायद हो जाए। डॉक्टर हमायूं मोमन साहब, थैंक यू। जाते जाते वो अपना तजिया दे गए, लेकिन ये खबर भी बन सकती है कि अगर ज़िमनी इलेक्शंस में नून लीग के नंबर्स पूरे हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी ओपोजिशन में बैठने का ऐलान करके, और बिलावल भुट्टो जो हैं वो आइंदा कौमी असेंबली में ओपोजिशन लीडर भी बन सकते हैं। आज के प्रोग्राम पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।